ہمارے ساتھ اس وقت ان کانورسیشن ہے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر علی اجمل، ہی از اے سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات ہیں. تو ان سے آج ہم تمام سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو مینٹل پیس ہے وہ کس طرح سے حاصل کیا جائے، انزائٹی اور سٹریس سے کتنا دور رہا جائے، وہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور مینٹل پیس کے لیے بھی اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا پروگرام کے لیے. تو جو عدم برداشت کا یہ جو معاملہ ہے، یہ جو قصہ ہے، یہ آج کے انسان کا، آج کے دور کا نہیں ہے، تو بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اس پر اویئرنیس کے حوالے سے کیمپینز ہو رہی ہیں. پہلے تو بالکل بات بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن مسئلہ تب بھی تھا اور مسئلہ آج بھی ہے. جی بالکل، مسئلہ تو یہ کافی پہلے سے ہی ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ ہم نے اس پہ بات کرنا شروع کر دی، تاکہ مسئلے کو انڈر دی کارپیٹ چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے. اس کو ڈسکس کر کے اس کا حل نکال کے مسئلوں کو ختم ہمیں کرنا چاہیے. اب جہاں تک تو بات ہے جی عدم جو برداشت ہم میں بڑھ گئی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور آج کل تو نہ صرف کہ ہماری فیملی لائف میں ہو رہے ہیں، بلکہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ باہر بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں. اوور آل ایک کیوس اور انتشار کی سچویشن ہمیں اپنی کنٹری میں بھی نظر آ رہی ہے. ایک چیز تو ہمیں سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے، کسی بھی طرح کی عدم برداشت، کسی بھی طرح کا جھگڑا ہمیشہ جو ہے وہ فرسٹریشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی صورت میں عدم برداشت، توڑ پھوڑ کرنا، وائلنٹ بیہیویئر ہونا، یہ فرسٹریشن کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، فائنینشیل بھی ہو سکتی ہے، یا اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز ٹریگر کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے. جی بالکل، یہ فرسٹریشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. یہ ہماری ہیلتھ کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی فائنینشیل مسئلے ہو سکتے ہیں، کوئی گرمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو ہماری اگر کوئی اندر کوئی پرابلمز چل رہے ہیں، کوئی سٹریس، انگزائٹی وغیرہ، اس سے بھی ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے. تو اصل میں یہ جو فرسٹریشن ہی ہے جو ہمیں ایسی چیزوں کی طرف ابھارتی ہے کہ جلاؤ کر دو، گراؤ کر دو، فلاں کو کچھ القابات سے نواز دو. اوور آل اب ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم اپنے جو فرسٹریشن ہے، جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس پہ اچھا سا ایک لبادہ اوڑھ دیتے ہیں. کہ جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں کہ سیاسی انتشار کافی پھیلا ہوا ہے. ویڈیو وائرل ہوئی جو اسحاق ڈار صاحب نے صحافی کو تھپڑ سیدھ دیا، اس کی ایک مثال ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جتنا بھی یہ جو انتشار ہے، یہ لوگوں کو ایک بہانہ مل گیا اپنی فرسٹریشن کو ڈسپلے کرنے کا. وہ کہیں پہ جا کے جلاؤ کر دیا، کہیں پہ گھراؤ کر دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے جو ٹینڈنسیز ہے، پولیٹیکل ٹینڈنسیز کتنی شدت اختیار کر گئی ہے. وہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ اتنا لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب جیسے کہ جو ایک سری لنکن شخص جس کو جلایا گیا، جو پاکستان میں موجود تھا، جب موب اکٹھا ہوتا ہے تو ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس شخص کو کیوں مارا جا رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا 3-4 لوگ لگے ہیں، موب بنتا جاتا ہے، اور وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے، اپنا جو غصہ ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. موب میں پھر ایک جب لوگ موب کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر انڈیویجول مائنڈ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک موب مینٹیلٹی بن جاتی ہے. اب جتنے بھی وہاں پہ انڈیویجول ہیں وہ موب ان کو لے کے چل رہا ہے، وہ مینٹیلٹی ان کو لے کے چل رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو موب مینٹیلٹی ہے وہ ہمیشہ ہی وائلنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر موب میں سارے ایسے لوگ بھی شامل ہوں جو کہ بالکل نان وائلنٹ ہوں، بالکل ڈو قسم کے لوگ ہوں، لیکن جب موب میں وہ ملیں گے وہ وائلنٹ ٹینڈنسی میں آ جائے گی. موب مینٹیلٹی ان کی جو انڈیویجول مینٹیلٹی ہے ان پہ کنٹرول کر لے گی، اور اس کے بعد وہ پھر وائلنٹ ہو کے جو آپ کو پتہ ہے آج کل ہو رہا ہے. اب جس طرح سے فرسٹریشن کا آپ نے ذکر کیا، جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہی ہمیں عدم برداشت کی جانب لیڈ کرتی ہے اور ہمارے سارے ہو جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ فرسٹریٹڈ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی وجہ سے جو بھی ریزن ہے، جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارا رویہ کتنا نائس ہوتا ہے، ہم کتنے کائنڈ ہیں، ہم کتنے ہمبل ہیں، ہم سے بہترین انسان تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جیسے ہم اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، آپ کی بیوی ہے یا جو آپ کا شوہر ہے یا جو آپ کے پیرنٹس ہیں، ہمارا رویہ ان سے اتنا ورسٹ ہوتا ہے. تو اس کا تدارک کس سٹیج پہ آ کے کرنا ہے کہ جو ہمارے رویے ہیں وہ ہمارے اپنوں کے ساتھ اتنے خراب ہیں، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں تھیراپی کی ضرورت ہے. کون ہمیں بتائے گا ہم خود کو کیسے ٹھیک کریں؟ کیونکہ آج کے دور میں جتنے گھر خراب ہو رہے ہیں، جو ریلیشن شپس بگڑ رہے ہیں، اس کی بھی ایک یہی وجہ ہے. جی بالکل، اس کی بھی یہی وجہ ہے. اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص باہر بہت اچھا ہے، بڑا نائس ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں، پیرنٹلی بہت بہتر ہے، لیکن گھر میں وہ جھگڑا کر رہا ہے یا اس طرح کے معاملات. اب یہاں پہ نا رولز کا فرق ہے. باہر ان کا ایک پروفیشنل کا رول ہوگا، وہ دوست کے رول میں بہت اچھا یا اچھی ہو سکتی ہیں، وہ کسی نیبر کے رول میں اچھا یا اچھی ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ہسبینڈ وائف کا رول آتا ہے تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ باقی جو لوگ جو سارے رولز میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے رول میں وہ تھوڑے سے عام طور پہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اب اس میں کیا وجہ کیا ہے کہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں
عام طور پہ نا ہمارے جو معاشرے میں جو ٹریننگ ہوئی ہے یا جو لرننگ اور ایجوکیشن ہم نے اپنے لوگوں کو دی ہے وہ ہم جو ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہے وہ کہیں غلط طریقے سے لرن کروا بیٹھے ہیں اپنے لوگوں کو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہسبینڈ وائف میں ہم نے کسی کو سپیس نہیں دینی, ہم نے ایک دوسرے کی عزت نہیں کرنی. یہ آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ معاشرے میں ادروائز ہم بہت بہتر ہیں, لیکن اس رول میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم بالکل اپنا نکال دیتے ہیں, obviously جو اپنی اندر کی چیز ہے وہ نکالتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کا اگر تدارک کرنا ہے اس طرح کی فرسٹریشن کا تو ہمیں اپنے لوگوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہسبینڈ وائف میں عزت اور احترام بہت زیادہ ضروری ہے. عدم برداشت کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ٹالرنس نہیں ہے, تو وہاں پہ کنٹرولنگ بیہیویئر بھی اس کی ون آف دی مین ریزن ہے اسپاؤس کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ دے آر ٹو ڈفرنٹ پرسنالٹیز نا. تو اگر آپ کا اختلاف بھی ہے کسی سوچ پہ ہے تو وی شوڈ گیو ریسپیکٹ ٹو ادر پرسن. تو جب آپ کی سوچ اگلے کی سوچ نہیں ہو سکتی وہاں پر بھی ٹالرنس ختم ہوتی ہے, ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے, مسئلے شروع ہوتے ہیں. تو یہی تو اچھی بات ہے نا جی, یہی تو گلدستہ ہے, یہی تو ریلیشن شپ ہے کہ دو لوگ اگر ایک جیسے ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے. جیسے ہماری شکلیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے ہماری سوچ مینٹیلٹی یہ بالکل ایک جگہ ہو بہو سیم ہونا ممکن نہیں ہے. یہی تو خوبصورتی ہے ریلیشن شپ کی کہ ہم نے ڈفرنسز کو برداشت کرنا ہے, اور اگر ہم ڈفرنسز ہوں گے تو پھر یہ ریلیشن شپ اچھا چلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے آپ نے بتایا کہ اوور کنٹرولنگ ہو گئے ہیں. نہیں, جو میں نے کہہ دیا وہ بالکل ٹھیک ہے. عام طور پہ دیکھا گیا یہ رویہ صرف ریلیشن شپ کی نہیں, آفیسز میں بھی جو باس ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے, ہی از آلویز رائٹ. تو یہ رویہ ہر جگہ ہے اوور آل ان آور سوسائٹی. جی, یہ جو ڈومیننٹ رول ہے اس کا یہ رویہ ہے, چاہے وہ ہسبینڈ کے رول میں ڈومیننس ہو چاہے باس کے رول میں ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے غلط ہوتا ہے, یہ اچھا نہیں ہے نا. اگر ایک بندہ ڈومینیٹنگ چاہے ریلیشن شپ میں رہے گا ریلیشن شپ خراب ہوگا, اور اگر ایک باس ڈومینیٹنگ رہے گا اپنے کام کے تو obviously انوائرمنٹ ٹاکسک ہوگا, لوگوں کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, لوگ ٹھیک طرح سے اپنا اس آرگنائزیشن میں اپنا انپٹ نہیں دے پائیں گے, جس سے obviously اور نقصان ہوگا. ڈاکٹر علی اجمل, ہم نے ابھی تو سمپٹمز کی بات کی, وجوہات کی بات کی, اب میں جاننا چاہوں گی کہ ہاؤ ٹو سیک ہیلپ اینڈ وین ٹو سیک ہیلپ. جی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وین ٹو سیک ہیلپ اینڈ ہاؤ ٹو سیک ہیلپ. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلے ہیں اور آپ خود اپنی طور پہ یہ مسئلے حل کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, اور آپ اس سے نکل آ رہے ہیں کچھ میڈیٹیشن کے تھرو, تھوڑا سا آپ اپنی کوئی لائف سٹائل چینج کرنے کے تھرو, اگر آپ تو نکل پا رہے ہیں تب تو آپ کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میری لائف میں کچھ چھوٹے سے مسئلے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوں, میں پریشان ہوں, میرا مینٹل پیس وہ نہیں ہے, میں ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہا, اور اوور آل مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں اتنی لیول آف ہیپینس نہیں ہے, یہ ایک ریڈ سائنس ہے, یہ ہمارے انڈیکیٹرز ہیں. جب کسی کو لگے کہ میرا مینٹل پیس کمپرومائز ہے, میں لائف سے خوش نہیں ہوں, میں چیزیں میرے اوپر اوور ویلم ہو رہی ہیں, مجھ سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی, تب ہمیں ایک ہیلپ, پروفیشنل ہیلپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک کچھ سائنز ہیں, اور جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل تو بہت سارے لوگوں کو یہ ضرورت ہے. ایک اتنا نفسا نفسی کا دور ہے, لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اتنے ہمارے آج کل ایک شخص کے رول ہیں, ہم جاب بھی کرنی ہے, ہم ہسبینڈ بھی ہیں, ہم بیٹے بھی ہیں, ہم بیٹی بھی ہیں, ہم فادر بھی ہیں, مدر بھی ہیں. تو اتنے سارے رول کانفلکٹ میں آج کل ہر دوسرے بندے کو سٹریس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سٹریس کا انوائرمنٹ ہے, نو ڈاؤٹ. ہمارے ٹی وی شوز, ٹاک شوز, ایون مارننگ شوز, ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ہم ملکی پولیٹیکل جو سینیریو ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہے, تو ہر بندہ اس وقت کسی نہ کسی سٹریس میں ہی ہے, انزائٹی میں ہی ہے. اب دن بھر کی تھکاوٹ اور کام اور اس سٹریس کو ہم لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسی کوئی ٹپ میں چاہوں گی آپ شیئر کریں ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کہ کیا ایسا کیا جائے کہ جو رات کی نیند ہے وہ پرسکون ہو, یا اپنے مینٹل پیس کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ جہاں تک جی اگر نیند کی بات ہے تو نیند کے آج کل مسئلے تو بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے ایز اے فرسٹ ریزورٹ ہم نیند کو اپنی اس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سوچ لیں, اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ میں نے بیڈ پہ تب جانا ہے جب میں نے سونا ہے, اور فون سے بھی دور رہے. obviously نیکسٹ میں یہی کہنے والا تھا. اور جب میں نے بیڈ پہ جانا ہے تو میں نے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے. اگر میرے مائنڈ میں, عام طور پہ نیند تبھی خراب ہوتی ہے نا, دن میں کسی نے کچھ برا کہہ دیا, کوئی مسئلہ مائنڈ میں اٹکا ہوا ہے, وہ ہم رات کو سوچتے رہتے ہیں. ہم نے اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے کہ جب میں بیڈ پہ جانا ہے تب ساری چیزیں میں نے پیچھے چھوڑ کے جانی ہیں, یہ میں پھر کل اس کو دوبارہ آن کر لوں گا یا کر لوں گی. ان چیزوں کو یہ کرنا تھوڑا سا شروع میں آپ کے لیے مشکل ہوگا, کیونکہ عادت پڑے گی نا فون یوز کرنا بیڈ پہ 2-3 گھنٹے. اس سے پہلے
اس کے علاوہ ہم نے سونا نہیں. تو یہ آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے تو یہ ہم اس میں جو ہے وہ ہماری کچھ ایکسپرٹیز آ جائیں گی. نیند تو اس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہے. اب اگر ہم بات کریں اپنی اوور آل ہیلتھ کی, مینٹل ہیلتھ کی بات کریں اور اس میں فزیکل ہیلتھ بھی شامل ہے, تو 2-3-4 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے تو ہر شخص کو ایک فزیکل ایکٹیویٹی مناسب کرنی چاہیے. نیند آپ اچھی لیں. نیند اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ سویا کریں, آرام کیا کریں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں, اچھا کھانا کھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اپنی جو مینٹل ہیبٹس ہیں اس کو چینج کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا کہ ایک چیز ہمارے مائنڈ میں آ گئی اور ہم نے اس پہ سوچتے جانا, اوور تھنکنگ کی عادت. تو ان ایسی چیزوں کو ختم کریں. علی اجمل نے بڑی زبردست باتیں ہمارے ساتھ کی مینٹل پیس اینڈ ہیلتھ سے متعلق. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جو پروگرام اور اس کے